گناہ موبائل فون سے ہو رہے ہیں۔ آسانیاں بھی ہیں، گناہ بھی اتنے زیادہ ہیں، بہت زیادہ، اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو بد نظری کا بہت زیادہ، اگر کوئی بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا تو اس کا سب سے پہلے وجہ ہے موبائل فون۔ فحاشی ویڈیوز، چھوٹے کیا بڑے، سب اس کے اندر ملوث ہے۔ یہ موجودہ حالات چل رہے ہیں۔ تو میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے دور میں 3 لوگ تھے، یہ لوگ سفر کر رہے تھے، سفر پر جا رہے تھے، اچانک ان کو بارش نے آ کر گھیر لیا، یعنی بارش ہو رہی ہے۔ اب بارش ہو رہی تو لازم ہے کوئی بندہ بھیگنا نہیں چاہتا، خاص طور پہ جو سفر کرنے والے، یہ لوگ تو اصل بھیگنے کو درست نہیں سمجھتے، آمدہ نہیں ہوتے اس کے اوپر۔ تو یہ تینوں کیا کرے، بارش ہو رہی بول کر ایک غار میں چلے گئے۔ اب جب غار میں گئے تو اللہ کی شان دیکھیے آپ، جب غار میں گئے تو غار میں جانے کے بعد زمین تھوڑا بھیگی، ایک پتھر بڑا سا آیا اور غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اب یہ لوگ اندر پیاک ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو غار میں چلا جاتا ہے، اندر ہو جاتا ہے، باہر نکلنے کی کوئی شکل صورت نہ ہو اور کوئی انسان کی آواز نہیں سن سکتا، تو اس وقت بندہ کیا سوچتا کہ صرف بچانے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا، کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا، بندہ یہی سوچتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ یہ 3 لوگ جب غار میں گئے بارش سے بچنے کے لیے، تو غار کا منہ بند ہو گیا پتھر سے، بارش کی وجہ سے۔ اب یہ تینوں آپس میں بات کرنا شروع کر دیے۔ پہلے والا بول رہا کہ دیکھو اب بچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہم لوگ کو صرف دعائیں ہی بچا سکتی ہے، ہم ایسا کریں گے اپنا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے رکھیں گے اور اس سے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری کچھ مدد کر دے۔ یہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنے مکتوبات میں بیان کی ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ آیا، آ کر بولا کہ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں میں ایک مزدور کو بلایا تھا، وہ مزدور میرے پاس آیا، میں اس کی مزدوری طے کرا تھا 3 سا چاول پہ، 3 سا ہوتا نا، سا پیمانہ ایک، وہ مزدوری میں طے کرا۔ وہ اللہ کا بندہ مزدوری کرتا گیا۔ جب اس کا مزدوری لینے کا وقت آیا تو تھوڑی سی بات میں ناراض ہو کر غصے میں مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں کیا کرا، اس کی 3 سا کی مزدوری نکال کر اس کو کاشت میں لگایا، اس سے تھوڑی سی کھیتی ہوئی، اس کو بازار میں بیچا، تھوڑی تجارت کرا۔ میں اس کی مزدوری سے چند گیوں کے ریوڑ کو خریدا اور ان کو پالنا شروع کر دیا۔ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے وہ ریوڑ بڑھ گیا اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب چند مہینے نے گزرے کہ وہ جو مزدور تھا، وہ اس کو پتہ نہیں اللہ کی شان کیسے یاد آیا، وہ میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آ گیا۔ تو میں نے کیا کیا، جب وہ میرے پاس آیا تو میں دور سے اس کو اشارہ کر کے بتلایا کہ بھائی یہ جو جتنا بھی کوٹھا ہے، گایوں کا ریوڑ ہے، یہ تیری مزدوری ہے، لے کر جا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر پوچھنے لگا کہ بھائی میری مزدوری تو صرف 3 سیر چاول تھی، 3 سا چاول تھی، اتنا بڑا ریوڑ گایوں کا میں کیسے؟ بولے کہ نہیں، اصل میں تیرے جانے کے بعد میں جو ہے اس کو تجارت میں لگایا، اس کی کاشت کی اور اس کے پیسوں سے اتنا بڑا ریوڑ خریدا، یہ تیری امانت ہے، تو لے کر جا۔ اللہ، میں نے یہ صرف آپ کے در کی وجہ سے کیا ہے، اگر یہ میرا عمل آپ کے پاس قابل قبول ہے تو اے اللہ اس غار کے اوپر جو پتھر آ گیا اس کو ہٹا دیجیے۔ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ پھر ایک دوسرا بندہ آیا سامنے، اب اس نے آ کر کہا کہ اللہ، آپ تو جانتے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، نادماں ہیں، اکثر و بیشتر معاشرے میں ایسی ہوتا۔ ماں باپ کا آج خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی موقع پہ بیان کی جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بس جملہ سننے کے اوپر ہی اچھا دکھ رہا۔ ہر گھر میں سب سے زیادہ، اگر بہت زیادہ نہیں، قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ ہر گھر میں ماں باپ کی بے ادبی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آج ایسا ہو رہا، معاشرے کے اکثر و بیشتر گھروں میں ہو رہا ہے۔
اللہ محفوظ فرمائے اس سے۔ تو بہرحال دوسرا بندہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے ماں باپ ضعیف تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، اور میرا ایک عمل تھا کہ میں اگر تجارت کے واسطے گیا، کہیں سفر پر بھی گیا، تو میں پہلے گھر کو آتا، بکریوں سے دودھ کو نچوڑتا اور اس دودھ کو گرم کر کر اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ جب میرے ماں باپ دودھ پی لیتے تو میرے گھر والوں کو میں دودھ دیتا، ان کو بھی پلاتا، اور اس وقت تک دودھ نہیں دیتا جب تک کہ ماں باپ پی نہ لے اپنے گھر کے بچوں کو اور بیوی کو۔ یہ میرا عمل تھا۔ اے اللہ، ایک بار ایسے ہی ہوا کہ میں سفر پر چلے گیا، تھوڑی سی دیر ہو گئی تو میں حسب معمول آیا اور بکریوں کے ریوڑ میں گیا، دودھ کو نچوڑا اور اس کو گرم کیا، میں ماں باپ کی خدمت میں آ گیا۔ میرے گھر میں میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، میری بیوی کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن میرا عمل تھا میں پہلے ماں باپ کے پاس گیا اور اس کو ان کے سامنے خدمت میں دودھ پیش کیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سو گئے، تو میں اس انتظار میں رہا کہ ان کو اٹھنے کے بعد دودھ دیوں، اور میرے دل میں یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ میں ان کو جگاؤں۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کے پاس قابل قبول ہے تو اس غار کے اوپر جو پتھر آ گئے اس کو اور تھوڑا ہٹا دیجئے۔ اللہ نے قبول کر لیا اور اللہ کی شان، تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا۔ اب جب ہٹ گیا، خود محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اندر رہنے والے تینوں لوگوں نے آسمان کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب تیسرے کی باری آئی، نوٹ آف دی پوائنٹ، ہمارے شیخ بولتے ہیں جملہ اس لیے بتلا، نوٹ آف دی پوائنٹ، تیسرا جملہ۔ آج جو بد نظری کو ہم لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے، اور خاص طور سے نوجوان، میں شروع میں بولا دیکھو، محبت کر کے دیکھا ہے، محبت میں دھوکا ہے، محبت کرنے والوں کو ہمیشہ روتے دیکھا ہے۔ آج اخبارات پڑھیے میرے بھائی، بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں، کئی مسلم بچیاں ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب پہ جاری، یہی عشق مجازی کی تباہ کاریاں ہے۔ ایک نوجوان اپنی مجلس میں بیٹھ کر دوسری لڑکی کی غیر محرم کی باتیں کرتا تو یہ بھی باتوں کا زنا ہے، یہ بد نظری، یہی بد نظری ہے جس سے بندہ کیا ہوتا، زنا کے قریب ہوتا ہے۔ تیسرا بندہ آیا سامنے اور کہا کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی چاچا زاد بہن کے عشق میں گرفتار تھا، اس کی محبت میں، اس کے حسن میں گرفتار تھا۔ اب ہوتا نا محبت میں گرفتار ہو کر بندہ، میں بولا دیکھو کبھی کبھی ایسے بھی جملے نکالتا زبان سے صرف معشوقہ کو منانے کے واسطے، ایک غیر محرم لڑکی کو منانے کے واسطے، جبکہ حرام ہے، حرام۔ ایک اللہ کا بندہ بولا رسم کے بعد کیا ہونے والی بیوی سے بات کر سکتے بول کے، میں بولا دیکھو آفٹر میرج جائز، بیفور میرج حرام، چاہے کچھ بھی ہونے۔ ارے نہیں مفتی صاحب اب تو اسٹامپ پڑ گیا نا، ہم اس نکاح کرنے والے اس کے اوپر، ہم ہی کر سکتے اس سے نکاح، ابھی بھی بات نہیں کرنا؟ بولا نہیں، جب تک نکاح نہیں ہوا جب تک بات نہیں کر سکتے۔ آپ کے نوجوانوں کو وہ میں ابھی عرفات میں بول کے آؤں، دیکھو اچھا بول رہا کیا، دکان سے چیزوں کو خریدنا بولتا بھی بہت مشکل ہے، جا کے آپ کو لینا پڑتا، لیکن لڑکی کو پٹانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ ایک انجینئرنگ کا طالب علم آ کے بتلا رہا، کچھ بھی نہیں مفتی صاحب، نمبر لکھنا، جس کو آپ پسند کر رہے نا اس کے سامنے پھینکنا، ایک دن نے اٹھاتی، 2 دن نے اٹھاتی، 3 دن نے اٹھاتی، چوتھے دن خود بخود اٹھا لیتے۔ یہ عشق مجازی میں بتلا رہا ہوں۔ تو بد نظری ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ زنا کے قریب جاتا ہے، اور زنا صرف عورت کے ساتھ سونا زنا نہیں ہوتا، زنا آنکھوں کا بھی ہوتا، زنا زبان کا بھی ہوتا، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا، زنا یہاں تک کہ دل میں برا محسوس کرنا کسی غیر محرم کے متعلق، یہ بھی زنا ہوتا۔ تو تیسرا بندہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی چاچا زاد بہن، اس کا حسن، اس کے خوبصورتی میں، محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور میں اس سے جا کے بولا کہ اللہ کی بندی میں تیرے سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھ سے وہی چاہتا ہوں جیسا کہ ایک مرد عورت سے چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بھی چاہتی ہوں تجھے، بس میری ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ تو مجھے 100 اشرفیاں لے کر آ کر دے۔ تو میں چند دن کی مہلت مانگ کر 100 اشرفیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور جب 100 اشرفیاں جمع ہو گئے تو میں 100 اشرفیاں لے کر اس کے پاس گیا، وہ بھی اچھے پیمانے پر سج کر سنور کر تیار تھی، میں اس سے اپنی حاجت کو پورا ہی کرنے والا تھا کہ بس اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو میری دنیا کو بدل دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے ہم لوگ تو یہ کر رہے ہیں، بس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہم لوگ؟ یہ جملہ نکلنا تھا، بس میں فوراً وہ 100 اشرفیاں کی تھیلی اس کے
ہاتھ میں دے دیا، اللہ صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ سونے والا میں اٹھ کر آ گیا۔ اگر یہ میرا عمل آپ کے پاس قابل قبول ہے تو اس غار کے منہ پر جو پتھر ہے اللہ اسے ہٹا دیجئے۔ حدیثوں میں بیان کیا جاتا تینوں نے اپنے عمل کو رکھا تو اللہ نے اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیا، یہ اللہ کی مدد آ گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ آج بھی بندہ اللہ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لے، گناہوں سے بچ جائے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آج بھی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بتلائیے کون ہے جو اللہ کا بندہ اپنی نظروں کو حفاظت کرنے والا، اپنے دل کو محفوظ کرنے والا، اپنی زبان کو محفوظ کرنے والا؟ اللہ کے رسول نے کہا چند باتوں کی ضمانت دے دو، میں دنیا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آنکھوں کی حفاظت ہے اور ایک زبان کی بھی حفاظت ہے۔ مختلف احادیث میں اور بھی بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گی۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعہ میں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں